Quran chapter 4 verse 3, lesson 508, Surah An-Nisaaa. Title is Enumeration of Marriages. In the name of God, the Merciful, the Beneficent, the Merciful. Verse 3. And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women who seem good to you, 2 or 3 or 4. But if ye fear that ye cannot do justice to so many, then one only, or the captives that your right hands possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice. Lesson. Aymaanun, right hands. It is plural of yamiin, which means the right hand. Whenever any person catches anything, he catches it usually with his right hand. Therefore, to disclose complete grip of the hand, possession upon anything, it is said in Arabic idioms, his right hand is master of that thing. That is to say, he has complete and strong hold on it. For example, slave and maid, etc. In this part of the verse, special attention has been drawn towards the orphans because there is none ordinarily to care for them. They can be victim of tyranny by any cruel person easily. If you marry the orphan girls, that should not be for the purpose of desire, greed, and to take possession of wealth, but that should be only for their interest and benefit. And if it is difficult to escape from these uncomely affairs, then let the orphan girls remain in their own circumstances and marry some other woman. And if you wish, you can marry who seem good to you, 2 or 3 or 4. In this case, you have to be more careful to do justice between them. If you cannot do justice to so many wives, then marry only one, or the maid captive that your right hands possess, sustain upon her only. That is nearer to justice. It is important to understand particularly 2 or 3 matters in connection with this verse. Number 1. Firstly, if you fear that you will not deal fairly by the orphan girls, then do not marry them. However, you can marry even 4 other women. Secondly, fundamental condition for marrying more than one is that you would have to establish justice between the wives, which is a very much difficult matter to do so, as it has been described at another place also in this chapter. Thirdly, if you have fear that you would not be able to do justice and equality between the wives, then you should be satisfied with the captive woman only. It means that the matrimony more than one is not open and common, but that is bound with the condition of justice. उर्दू में तर्जमा समाअत फरमाइए। उन्वान है तअद्दुद अज़वाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। इन खिफ्तुम अल्ला तुq-situu fil-yataamaa fan-kihuu मा ताबा lakum-minan-nisaaa masnaa व sulaasa व rubaa fan khiftum allaa diluu fawaa-hidatan aw maa malakat aymaanukum
ذالک ادنaa allaa تعولوا، اور اگر تم ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یہ تم یتیموں کے حق میں، تو نکاح کر لو ان سے جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 یا 4۔ بس اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے تو ایک یا جن پر قبضہ ہو تمہارے دائیں ہاتھ کا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ ایمانن یمین کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد دائیں ہاتھ ہے۔ آدمی جس چیز کو پکڑتا ہے اکثر دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس لیے کسی چیز پر پورا قبضہ ظاہر کرنے کے لیے عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کا دائیں ہاتھ اس چیز کا مالک ہے، یعنی وہ اس کی پوری اور مضبوط گرفت میں ہے، مثلا کنیز اور غلام وغیرہ۔ آیت کے اس حصے میں یتیموں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بآسانی ہر ایک کے ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو یہ شادی خواہش، لالچ اور مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ فقط ان کے نفع اور فائدے کے خیال سے ہونی چاہیے۔ اور اگر ان اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے بچنا دشوار ہو تو یتیم لڑکیوں کو ان کے حال پر رہنے دو اور کسی اور عورت سے شادی کر لو، اور جی چاہے تو 2، 3، 4 تک سے کر لو، لیکن اس صورت میں عدل کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا تمہارے ہاں کوئی کنیز ہو تو اس پر ہی صبر کرو، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں 2-3 باتوں کا خاص طور پر سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یتیم بچیوں سے اگر عدم انصاف کا خطرہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے ایک کی بجائے 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف قائم رکھ سکو، جو انتہائی دشوار اور محال امر ہے، جیسا کہ خود اسی صورت میں دوسری جگہ مذکور ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر بیویوں کے درمیان انصاف اور برابری قائم نہ رکھ سکنے کا ڈر ہو تو پھر کنیز پر ہی اکتفا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کھلا اور عام نہیں، بلکہ انصاف کی شرط سے وابستہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔